کے پلاٹوں پہ تم اتراتے ہو، کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اس دن فرشتے بھی صف باندھ کے اللہ کے سامنے عاجز و منکسر ہو کے ٹھہریں گے۔ وجاء ربک، اللہ خود تشریف لائیں گے، میزان قائم ہوگا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، آج مال سے محبت کرتے ہو، اس دن کا پر غور کرو۔ وجیء یومئذ بجہنم، کہ فرشتے جہنم کو لگامیں ڈال کے لائیں گے۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن پھر یہ انسان کہے گا کاش کہ میں دنیا میں سدھر جاتا، پھر یہ کہے گا کاش کہ یہ ساری کی ساری دولت مجھ سے چلی جاتی، پھر یہ کہے گا کاش میرا سارا مال و متاع لٹ جاتا، پھر یہ کہے گا کاش میں نے اپنی دولت کے ذریعے سے دنیا میں جنت کو خرید لیا ہوتا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، لیکن اس دن پھر نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور مال سے، میں نے عرض کیا، مال سے، اپنی جان سے، مال سے، اولاد سے بڑھ کر آئیے اللہ سے محبت کیجئے۔ فالذین آمنوا اشد حبا للہ، لوگوں اہل ایمان کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے اللہ سے ہوتی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وقت اس بات کا متقاضی نہیں، دلائل کا ایک انبار اللہ کی توفیق سے بار بار میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ اے انسان، کیا بات ہے کہ کیا بات ہے کہ تمہیں اس رب سے، تمہیں تمہارے مال نے غافل کر دیا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگو تم اپنے اس مال کی کثرت کی وجہ سے اپنے رب سے غافل ہو گئے ہو، تمہیں مال سے زیادہ محبت ہو گئی ہے، آسمانوں کے رب سے نہیں ہے، تم مال سے زیادہ پیار کرتے ہو اور آسمانوں کے رب کو تم بھول گئے ہو جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا۔ تم اولاد سے محبت کر، ایک خاتون ہے رحمت کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ ایک معصوم سی بیٹی ہے، چھوٹی سی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی ہے، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، رحمت کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آقا نامدار نے پوچھا اتؤدین زکاۃ، بڑھیا یہ بتلا کہ تو اپنے ان کنگنوں کی، اپنی اس بیٹی کے کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرتی ہے؟ لا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کبھی نہیں کی۔ رحمت کائنات پوچھنے لگے، فرمایا اتحبین ان یصورک اللہ بہما سوارین من نار، کیا تو یہ پسند کرتی ہے کہ آسمانوں کا رب تیرے سونے کے یہ کنگن آگ کے کر دے اور پھر تجھے پہنا دے؟ پسند کرتی ہے؟ لا یا رسول اللہ۔ فوراً لوگوں جن کے سامنے آگ کا ذکر کیا جاتا تھا اور ان کے ایمان کی کیفیت یہ ہوتی تھی، یہ نہیں پوچھتی آقا نامدار یہ بتلائیے پھر اس کے اوپر زکوٰۃ کتنی دینی ہے، یہ سوال ہی نہیں کیا، یہ سوال نہیں کیا، سوال تھا ان کی زکوٰۃ دیتی ہے، پھر یہ سوال نہیں کیا آقا آج تک تو نہیں دی، اب بتلائیے اب ان کی کتنی زکوٰۃ دوں؟ نہیں، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑا، اولاد والو اور بتلاؤ بیٹیوں کے ہاتھ سے کنگن اتارنا کتنا آسان ہوتا ہے، اپنی بیٹیوں کے کانوں سے بالیاں اتار کے کسی کو دے دینا کتنا آسان ہوتا ہے یہ آسان کام کہ اپنی بیٹی کے زیور اتار کے کسی اور کو دے دیے جائیں؟ رحمت کائنات نے کہا کہ اس کے بدلے میں اللہ تجھے جہنم کے پھر کنگن پہنائے گا۔ اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑا، کنگنوں کو اتارا، کہنے لگی ہما للہ ولی رسولہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اگر اتنا بڑا گمبھیر معاملہ ہے، کنگنوں کو اتارا، کہا اللہ کے نبی یہ کنگن ہی اللہ کے ہو گئے اور اس کے رسول کے ہو گئے، مجھے ان کنگنوں کی پھر ضرورت ہی نہیں۔ میرے بھائی، یہ رمضان کا مہینہ ہے، آگے بڑھیے اس صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اپنے آپ سے، میں نے عرض کیا ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اس کے ذریعے سے اللہ کا غضب ماند پڑ جاتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، خود آگے بڑھیے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، کسی کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، کسی کو تمہارے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہ پڑے،
آگے بڑھیے، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اعزاء میں، مدارس میں، مساجد میں، جہاں جہاں اللہ کے دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم نچھاور کر دیجئے۔ اللہ رب العزت خود کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تم مال اس کے راستے میں دیکھو وہ دیکھو تمہارے مالوں میں پھر برکت کتنا کرتا ہے۔ آخری حدیث عرض کر رہا ہوں، رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک وہمے کا صرف ازالہ کر رہا ہوں، کہا صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی سب سے زیادہ پسندیدہ صدقہ کس کا ہے؟ آج ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا، ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں دیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیسے دیں؟ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی کس کا صدقہ اچھا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ پوچھتے ہو اللہ کو محبوب سب سے زیادہ کس کا صدقہ ہے؟ فرمایا اس بندے کا صدقہ جو بندہ جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جس آدمی کے پاس گھر میں دولت نہیں، گھر میں پیسہ نہیں، صدقے کی ضرورت پڑتی ہے، علماء طلباء کے لیے یا عام لوگوں میں جب وہ دیکھتا ہے کہ صدقے کی ضرورت ہے، وہ اٹھتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور آ کے اپنی محنت اور مزدوری کے پیسوں سے صدقہ کر دیتا ہے۔ فرمایا خیر الصدقہ، یہ سب سے بہتر صدقہ ہے جو انسان جس کے پاس کچھ نہ ہو، فقیر ہو، خود صدقے کا مستحق ہے لیکن پھر بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں یہ صدقہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔